نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم. برادران محترم، دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جمعے کا مبارک دن عطا فرمائے. جمعے کا دن تمام دنوں سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہی فرمائی تھی. جمعے کے دن ہی اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا. جمعے کے دن ہی قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری تقریر کا عنوان ہے حج. اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد میں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، پھر فرمایا وَالْحَجْ کیا ادا کرنا جی؟ حج ادا کرنا. 5 چیزیں ہیں. روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے. لیکن اس میں جو مجھے اپنے موضوع کے تحت حدیث کا ٹکڑا لینا ہے وہ ہے والحج، اور حج ادا کرنا. تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض کیا ہے. کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج تک پہنچنے کی اور اس کے سواری کے انتظام و انصرام کی وسعت رکھتا ہے، ایسے شخص پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض. جو شخص اپنی زندگی کے اندر اتنا مال پائے کہ جب وہ حج کا ارادہ کرے تو
اس کے حج کو جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کا پورا خرچ اٹھا سکے اور سواری کا انتظام کر سکے، اور پھر حج میں جانے کے بعد جو وہاں کے اخراجات ہیں ان کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے، حج کا خرچ برداشت کر سکے، ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر کیا ہے؟ حج کو فرض قرار دیا۔ عبادات کے 3 اقسام ہیں۔ عام طور پر عبادتوں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 3 حصوں پر عبادتوں کو کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے عبادت بدنیہ، ایک ہے عبادت مالیہ۔ عبادت بدنیہ وہ عبادت ہے جو انسان اپنے پورے جسم کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ انسان اپنے پورے جسم کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ عبادت بدنیہ کہلاتی ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز پڑھنے میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، جسم کی نقل و حرکت ہوتی ہے، جسم کی حرکت ہوتی ہے، یہ عبادت بدنیہ ہے۔ اور ایک ہے عبادت مالیہ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے۔ اس میں عبادت بدنیہ شامل نہیں ہوگی، عبادت بدنیہ داخل نہیں ہوگی، بلکہ یہ عبادت کیا ہے؟ خالص وہ ہے جو مالی ہے۔ زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے قربانی ہے، یہ عبادت مالیہ ہے۔ اور تیسرے نمبر کی جو عبادت ہے وہ عبادت مالیہ اور بدنیہ دونوں ہے، اس کو بولتے ہیں حج۔ انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو روپیہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کا بھی نقل و حرکت ہوا کرتی ہے، تو یہ عبادت بدنیہ اور مالیہ دونوں اس کے اندر داخل ہوں۔ تو حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اپنی ضرورت کے علاوہ، یعنی حوائج اصلیہ کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر سکتا ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص وسعت ہونے کے باوجود اگر اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ حج کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ کیا کہا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا عمل اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ پھر معلوم کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے اچھا عمل۔ پھر صحابہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حج
جو گناہوں سے پاک ہو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، یعنی حج مبرور۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی بیہودہ بات، لغو بات، فسق و فجور سے پاک رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس شخص نے اس طریقے پر حج کیا تو گویا کہ یہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، آج ہی جنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، لیکن جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل کر کے بیت اللہ شریف تک آنے جانے کا پورا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص صاحب وسعت ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے اور حج کر سکتا ہے، حج کرنے میں نہ تو اس کو حکومت کی طرف سے پابندی ہے، حج کرنے میں نہ اس کو کسی دشمن کا ڈر ہے، اور حج کرنے میں نہ ہی کسی طرح کی کوئی بیماری کا اندیشہ ہے، خوف ہے، بلکہ حج سستی کی بنا پر نہیں کرتا، اگلے سال کر لوں گا، ٹالتا رہتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی عذر شرعی کے بغیر حج نہیں کرتا اور حال یہ ہے کہ وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، غنی ہے، صاحب ثروت ہے، وسعت والا ہے، مال ادا کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ ہر سال حج ادا کریں تو ان کے اکاؤنٹ پر، بینک بیلنس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، حج ادا کر سکتے ہیں لیکن حج ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جب بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام تر ضروریات کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احرام صرف دو چادریں لپیٹنے کا نام ہے، حالانکہ احرام کے معنی یہ نہیں کہ چادر لپیٹ لیا، بلکہ احرام کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر جائز چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کے اوپر خوشبو لگانا حرام، آپ نے احرام باندھ لیا حج کا، آپ جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا آپ نے احرام باندھتے ہی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آپ نے جب احرام باندھ لیا حج کا
آپ اپنے جسم کا کوئی بال نہیں توڑ سکتے. بال توڑنا حالت احرام میں حرام ہے. حالت احرام کے اندر خوشبو لگانا حرام ہے. حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے. گویا کہ احرام پابندیوں کا نام ہے کہ جو جائز چیزیں احرام باندھنے سے پہلے تھی، گویا کہ جب آپ نے اپنے اوپر احرام کو باندھ لیا تو حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دے دی. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، احرام جب بندہ باندھتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جب یہ الفاظ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نہ معلوم کون سا وہ دن ہوگا، کون سے وہ ایام ہوں گے، کون سی وہ گھڑی ہوگی. بیت اللہ سامنے ہوگا، اللہ کے رسول کا دربار سامنے ہوگا، اللہ کا شہر، اللہ کے رسول کا شہر سامنے ہوگا، وہ پہاڑ سامنے ہوگا جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اگر پیسہ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کی طرف کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ارادوں سے واقف ہے. خود قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے بھیدوں سے واقف ہے. جو تمہارے دل کے اندر بات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، پیسہ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص، جو بندہ خدا دو کام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے حج کی دولت اس کو عطا فرمائے گا. وہ کام دو کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک کام ہے مسجد کی صفائی. کیا اللہ کے گھر کی اگر کوئی شخص صفائی کرے گا، انسان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں اگر کسی کا یہ ارادہ ہے اے اللہ میں تیرا بیت اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے حرم کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ پاس کچھ نہیں ہے، ارادہ ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو مجھے حج عطا فرما. خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو شخص مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کی دولت عطا فرمائے. دوسرا فرمایا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ حج کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حج کے مسائل کو سیکھیں، آپ حج کی کتابوں کو کھول کھول کر کے پڑھیں. اللہ کو اپنے بندے کی ادا اتنی پسند آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج کی دولت عطا فرمائے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار فرض ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور وہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وسعت ہونے کے باوجود اگر انسان ٹال مٹول کرتا ہے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال کر لیں گے، میرے بھائی بزرگوں اور دوستو اس عمل سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس عمل سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ہم تلبیہ کا اہتمام کیا کریں، تنہائی میں تلبیہ پڑھا کریں. لبیک
हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए मेरे पालनहार, ए कायनात के बनाने वाले, मैं हाजिर हूं। आप इस तलबिया को पढ़ा कर, एक तस्बीह तलबिये की अपने ऊपर लाजिम कर लें। एक वक्त वो आएगा इंशाअल्लाह आपके सामने बैतुल्लाह होगा, आप होंगे, ना जाने आप उस वक्त अल्लाह के इश्क में, अल्लाह के रसूल के इश्क में, ना जाने आप क्या क्या बैठे। हदीस के अंदर आता है, जब बंदा हज करने के लिए जाता है और बैतुल्लाह शरीफ पर जब उसकी नजर पड़ती है, बंदे के दिल के अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं, जो जायज दुआ होती है, जब बंदा वो दुआ अल्लाह से करता है, पहली नजर पड़ते ही वो दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ये सुनहरा मौका हम सबको अता फरमाए। ये हज के अय्याम चल रहे हैं, अशहुरे हज, शव्वाल का महीना, इसके बाद में ज़िलक़ादा का महीना, और उसके बाद में ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन, ये अशहुरे हज कहलाते हैं। यानी हज के महीने, वो अय्याम जिनके अंदर हज अदा किया जाता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये हज के महीने चल रहे हैं, हज के अय्याम चल रहे हैं। तन्हाई में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ किया करो, या अल्लाह मेरा काम बना दे, या अल्लाह मेरे बिजनेस के अंदर बरकतें अता फरमा, या अल्लाह जो कुछ छोटा मोटा काम है, या अल्लाह इसके अंदर इतनी वसाअत अता फरमा, इतनी बरकतें अता फरमा कि या अल्लाह मैं इसके जरिए से या अल्लाह इतना कमा सकूं कि तेरा दरबार देखूं, या अल्लाह मैं तेरा दरबार देखूं। अब से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए इब्राहीम, लोगों के दरमियान में ऐलान कर दो कि वो इस मुबारक और मुक़द्दस मकाम का, बैतुल्लाह शरीफ का हज किया करें, दूर दराज से आए, इस हरम के अंदर अल्लाह से मांगे। ए इब्राहीम, ऐलान कर दो लोगों के दरमियान कि वो बैतुल्लाह शरीफ का जिस हालत में भी हो हज करने के लिए आ जाएं। सवारी की वसाअत है, सवारी से आ जाएं, करीब वाले हैं बगैर सवारी के आ जाए। ऐसा कौन सा शख्स होगा जो ये ना चाहता हो कि वो अल्लाह का दरबार देख सके। दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसकी ये हसरत और तमन्ना ना हो, जिसकी ये चाहत ना हो कि अल्लाह मैं तेरे नबी का शहर देख सकूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हज इंसान के ऊपर फर्ज है। जिस तरीके से नमाज फर्ज है, जिस तरीके से हज फर्ज है, इस्लाम का बुनियादी रुकन हज भी है, जो इंसान के ऊपर जिंदगी में अगर अल्लाह ने अता किया है तो एक मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करना फर्ज है। हज अदा करने के बाद जब हाजी हज से वापस आता है और वो पाबंदी के साथ और जायज तरीके से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हज करता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही उसकी मां ने उसको जना है। सुन्नत है भाई, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, टाइम भी हो चुका है। आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करनी है। हम सब का इरादा भाई हज करने का, उसके लिए आपको एक काम करना है, करेंगे। किसी के पास भी इतना नहीं होता कि वो डायरेक्ट जाकर के दरखास्त लगाए और डायरेक्ट ही हज को चला जाए। ये तो बड़े लोगों का काम होता है, हम जैसों का तो काम ये है। और उनके लिए उलमा ये हिदायत फरमाते हैं कि घर के अंदर एक बॉक्स ले लें। क्या ले लें? एक बॉक्स ले लें, डब्बा ले लें।
मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बॉक्स ले लीजिए और उस पर यह नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मैं अपनी जायज कमाई में से रोजाना इसके अंदर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए जितना भी मुझसे बनेगा इंशाअल्लाह मैं इस बॉक्स के अंदर डालूंगा। और आप ये इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह मुझे इसी बॉक्स में जो कुछ अल्लाह मुझसे इकट्ठा कराएगा, जमा कराएगा, मैं अल्लाह का घर देख के आऊंगा, रोज़े रसूल की सुनहरी जालियां देख के आऊंगा। एक वक्त मेरे भाइयों वो आएगा कि जब आप उस बॉक्स को बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलेंगे, खुदा की कसम इंशाअल्लाह आपको किसी के आगे दस्त दराजी करने की नौबत नहीं आएगी। यही जवाब पूंजी आपको अल्लाह का दरबार दिखाने का जरिया बन जाए।